آج ہماری گفتگو غیر اللہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، اور غیر اللہ کا امداد جائز ہے یا جائز نہیں۔ قرآن پاک سے میں آپ کو یہی عرض کروں گا، قرآن کی ثبوت سے آپ سنیے، جو کہ آج کل لوگ یہی گمراہی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کس سے امداد چاہنا یہ کفر اور شرک ہے۔ ابھی ہم قرآن سے آیاتوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آیا غیر اللہ سے امداد یہ کفر شرک ہے یا قرآن کا حکم ہے؟ تو اگر قرآن کا حکم ہو، اس سے آپ سنیے، اگر قرآن کا حکم ہو تو جو بندہ غیر اللہ سے امداد کو شرک ہے تو وہ ظالم خود مشرک ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ ظالم خود مشرک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی اور پر ناجائز فتویٰ لگائے اور اسی انسان میں وہی مادہ نہ ہو تو وہ خود مشرک ہو جاتا ہے۔ جس نے لگایا فتویٰ وہ خود مشرک ہو جاتا ہے۔ ابھی سنیے قرآن، اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے امداد کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے امداد کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ میں فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے امداد کرنے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، مگر اللہ تعالیٰ بے ذات مددگار اور یہ بالعکس۔ موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے، یعنی جب اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے، تبلیغ اللہ کا احکام پہنچانا ہے، تبلیغ کا معنی سنو، تبلیغ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے شانہ پیغمبر علیہ السلام کا احکام انسان پہنچائے۔ تغلیل تبلیغ یہ نہیں ہے کہ اولیاء اور پیغمبر سے منکر ہو جاؤ، کچھ نہیں، پیغمبر بھی اور اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرتے اللہ کرتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو جو طاقت عطا فرمائی، اولیاء کو جو جو طاقت فرمائی، اس کے طاقت کے مطابق وہ کچھ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہی عقیدہ نصیب فرمائے۔ میں کبھی بھی تبلیغ منہ زبان پر سے نہیں نکالتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ تبلیغ یہ سمجھے کہ آج کل جو لوگ نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بغیر اللہ کے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ وہی تبلیغ، وہ تبلیغ نہیں۔ اللہ کے نشانوں اور پیغمبر علیہ السلام کا احکام پہنچانا یہ تبلیغ ہے۔ پیغمبر نے کبھی بھی نہیں فرمایا، اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور پیغمبر نے بھی نہیں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لوگ کیا اپنے پیٹ سے نکالے باتیں ہیں، اور پیٹ کی نکالے باتیں وہ بدبو ہوتا ہے، بدبو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں دم چوب یہ پیٹ سے نکلتا ہے، یہ تو پیٹ کی ہوا ہے، تو وہ بھی پیٹ کا ہوا ہے۔ اسی دم چوب سے وہ ہوا بہت بدترین ہے، اسی دم چوب کی ہوا سے وہی ہوا جو ان کی زبان سے نکلتے وہ بہت بدترین ہے، بدترین سے کہ اللہ اور پیغمبر کے مخالف ہے۔ مولانا صاحب کو اسی بدبختی سے
پر کیسے فتویٰ لگاؤ گے؟ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے سوا کا سہارا کیوں لیا اور میں کیا کافی نہیں ہوں، بلکہ ان کی درخواست منظور فرمائی۔ معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا لینا سورت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، سورت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، مخلوق کا سہارا لینا سورت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بلقیس کا تخت مجھے کون لائے گا؟ جنات میں سے افریت نامے جن انہوں نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنے وقت میں؟ وہ عرض کرتے کہ سلیمان علیہ السلام جب آپ صبح کو عدالت کے لیے بیٹھو گے اور اصل کو اٹھے گے تو میرے اس وقت یہ نہ پہنچایا ہوگا۔ فرمایا نہیں، اسی بھی اجازت اسی بھی جلد ہونا چاہیے۔ اسی بن برقیہ عرض کرتے کہ سلیمان علیہ السلام میں لاؤں گا، تو فرمایا کہ تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ عرض کرتے کہ آپ چپٹنے تک میں نہیں لایا ہوگا۔ جب تم آنکھ بند کرو بلکہ تو اس وقت میں لایا ہوگا۔ تو یہ نہیں کہا کہ کہاں ہوگا، یہ نہیں عرض کیا کہ مجھے سواری دو، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جہاز دو، بلکہ آنکھیں چپٹنے سے پہلے مہینے کا راستہ تھا اور زمین کے اندر لایا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی مخلوق سے امداد مانگا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سلیمان علیہ السلام نے بھی مخلوق سے امداد مانگا، وہ پیغمبر تھا۔ اور جو کہتا ہے کہ مخلوق کچھ کر نہیں سکتا، تو اسی بات جو کہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا آیت ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس کو نہیں مانیں گے اور اس کو مانیں گے جو کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا، مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، اس کو مانیں گے اور اللہ کے کلام کو چھوڑیں گے۔ ذرا سوچو اے مسلمانوں، یاد رکھو یہی بات انگریزوں کے ڈالر پر لکھا ہوا ہے، In God we trust، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے اور کچھ کسی پر نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کا، یہ عقیدہ انگریزوں کا ہے۔ بولا ہم سب کو اسی عقیدے سے بچائے رکھے۔ تو عزیزوں، معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا لینا سورت انبیاء ہے۔ اسی دونوں آیتوں سے، سلیمان علیہ السلام کی آیت سے بھی اور اسی موسیٰ علیہ السلام کی آیت سے بھی، ان سے معلوم ہوا قرآن سے کہ لوگوں کا، مخلوق کا سہارا لینا یہ سورت انبیاء ہے۔ مخلوق سے امداد لینا سورت انبیاء ہے۔ مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکاہ شریف باب السجود وفضلہ، اس میں ربیع ابن کعب اسلمی سے روایت ہے، مسلم شریف کا حدیث مبارک ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ کہ ربیع ابن کعب فرماتے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ایک وقت ربیع ابن کعب نبی علیہ السلام کا خدمت، وضو کا خدمت کیا کرتے تھے۔ آج بھی اسی سنت پر لوگ چلتے ہیں
ذالک هو ذالک فقال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو نبی سے فرمایا کہ میرے ساتھ زیادہ نماز میں امداد کرو، نماز زیادہ کرو، سجدے زیادہ کرو. تو یہ فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو. اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیع نے نبی علیہ السلام سے جنت مانگی، تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت مانگی تم مشرک ہو گئے. نبی سے یہ نہیں فرمایا، جو کہ آج لوگ پتہ نہیں کہ اسے یہ عقیدہ کہاں سے لائے، غیر اللہ سے امداد مانگنا شرک، یہ کہاں سے عقیدہ لایا؟ میرا خیال ہے کہ انگریزوں کی مدد سے لایا، کافروں کی مدد سے لایا. مولا سب کو اسی عقیدے سے بچائے رکھے. بلکہ فرمایا وہ تو منظور ہے، کچھ اور بھی مانگو، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے. پھر لطف یہ کہ نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اعنی اے ربی تم میرے اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ زیادہ نوافل پڑھا کرو، زیادہ نوافل پڑھا کرو. یہ بھی اللہ سے طلب مدد ہے. اسی حدیث پاک میں مادات اشعۃ اللمعات میں فإن من جودك الدنيا وضرتها. اچھا، وإذا تلفظ سوال کے مربوط ہے تخصیص تکم، تو فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سوال کو خود کر فرمانے سے فرمایا کچھ مانگو، کچھ مانگ لو، کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمایا کہ خاص چیز مانگو. معلوم ہوا کہ سارا معاملہ نبی علیہ السلام کی حال کریمانہ میں ہے. سارا میں معاملہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کریمانہ میں ہے. اچھا، جو چاہے جس کو چاہے اپنے رب کے حکم سے دے دے، کیونکہ دنیا اور آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے. لوح اور قلم کا علم نبی علیہ السلام کے علم کا کچھ حصہ ہے، اس سے بھی نبی صاحب کا علم زیادہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے علم سے کچھ حصہ ہے، تو نبی علیہ السلام کا علم بھی لوح و قلم کے علم سے زیادہ ہے. اگر دنیا اور آخرت کی خیر چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کے رسالے پر آؤ، اور جو مانگتے ہو وہ مانگا کرو، جو مانگنا چاہتے ہو اس کو مانگا کرو. نبی علیہ السلام عطا فرماتا جائے گا، نبی علیہ السلام عطا فرماتا جائے گا. مولا ہم سب کو اسی پر یقین کی توفیق اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے. پھر عطا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر خدا سے اپنی مغفرت مانگے اور یہ رسول بھی ان کے لیے یہ دعائیں مغفرت فرمائیں، تو یہ لوگ آپ کے پاس اللہ کو پا لیں گا، آپ کے پاس اللہ کو پا لیں گا. نبی علیہ السلام کو اللہ فرمانے مگر کس شان سے؟ تواب الرحیمہ، توبہ قبول کر فرمانے والا، مہربان. یعنی آپ کے پاس آنے سے ان کو خدا مل جائے گا. ابھی ذرا تشریح اور بھی آپ سنیے. اللہ جل جلالہ فرماتے میرے بابو، اگر میرے بندے آپ کی امتی اپنے آپ پر ظلم کریں، کون سا ظلم؟ گناہ کریں،
بلا ہے. بلا ہے کہ نہیں؟ بلا ہے. اور ایک حاجت ہے کہ گناہ ختم ہو جائے، حاجت ہے. اور تیسرا بھی بات ہے دافع البلا، مشکل ہے. گناہ کا ہٹانا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، مشکل ہے. محبوب علیہ السلام اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کریں تو آپ ان کے لیے مشکل کشا بن جائے. کیسے بن جائے؟ اس کا مشکل آپ حل کریں. آپ ان کے لیے دعا مانگے میرے دربار میں. آپ ان کے لیے دافع البلا بن جائے، دافع البلا بن جائے. یہ گناہ ایک بلا ہے، ایک آفت ہے. ان کے لیے دافع البلا بن جائے. ان کا گناہ ختم کرو، اللہ کے دربار میں کرواؤ تو آپ ان کا دافع البلا ہو جائے گا. تیسری بات، آپ ان کو اور ان کے لیے حاجت روا بن جائے. ان کو حاجت پڑا ہے. حاجت یہ کہ آپ کے دربار میں آیا اور اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے. آپ کے دربار میں اپنے آپ کو اپنے آپ سے بخشوانا چاہتا ہے. تو آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور وہ بھی دعا کریں تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں، ان کو مل جاؤں گا. اس کی ساری مشکلیں میں دور فرماؤں گا. آگے دو یہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بدبخت اس سب کو بچائے رکھے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس بندے پر اللہ لعنت کرے. یہ سنیے اللہ کا حکم ہے قرآن. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت فرمائے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تم اس کے لیے امداد کرنے والا نہیں پاؤ گے. اس کے لیے امداد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس پر میرا لعنت ہو ان کے لیے کوئی امداد کرنے والا نہیں ہو، کوئی امداد کرنے والا نہیں. مولا ہم سب گناہ سے بچائے گا. تو جس پر لعنت اللہ کا لعنت ہوتا ہے اس کے لیے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. مولا کریم ہم سب کو لعنت سے بچائے رکھے اور اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو خراب عقیدے سے بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ